الرحمن الرحیم۔ جس طرح پچھلی نشست میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کے متعلق جتنی بنیادی باتیں تھیں وہ تقریباً ہم نے مکمل کر لی۔ قرآن مجید کیوں نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کس طرح نازل ہوا، اور قرآن مجید کے جو اندر جو چیزیں ہیں، رکوع وغیرہ، منزل وغیرہ، صورتیں وغیرہ، ان کا کیا، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، یہ ایسا کیوں ہے، وہ بھی الحمدللہ ہم نے پچھلے دو نشستوں میں کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کا جو درس ہوتا ہے اس کے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی بڑی قیمتی باتیں ہوں گی۔ آج سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ جو ہم درس قرآن دیتے ہیں، یعنی کہ تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، یہ تفسیر کیا ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ذکر کریں گے کہ یہ جو تفسیر قرآن کے جو لوگ آج کل اور بھی لوگ تفسیر قرآن دیتے ہیں، یعنی کہ جو جن کا نہ دین سے تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ اسلامی لباس میں بھی نہیں ہوتے، مذہبی اسکالر کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ بھی تفسیر قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا ہر بندے کی تفسیر ہمیں سن لینی چاہیے؟ تو آج جتنی بھی تفسیر قرآن کے متعلق باتیں ہوگی انشاءاللہ وہ آج ہم اس میں بات کریں گے انشاءاللہ، بڑی قیمتی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں کھولنے کو۔ تفسیر کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھولنا۔ تفسیر کا مطلب ہے کھولنا۔ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے، یعنی کہ ایک لفظ ہے، ایک اس کا معنی ہے۔ اس طرح قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ کا مطلب ہے کہ آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب ایک اس کا معنی ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر، کہ یہ قل اعوذ برب الفلق میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کس موقع پہ نازل کی اور کیوں نازل کی۔ معنی سے تو ہمیں پتہ لگ گیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے نبی جی میں پناہ میں آتا ہوں، لیکن معنی سے ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ اللہ رب العزت نے کہاں نازل کیا ہے، کس موقع پہ نازل کیا، اور کیا وجہ بنی تھی کہ یہ نازل ہوئی، اور اس میں کیا کیا احکامات ہیں، یہ ہمیں تفسیر سے پتہ لگے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ اللہ کے نبی، اپنے نبی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف قرآن مجید کو تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں۔ اب قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے، صحابہ اکرام عربی سب کچھ جانتے تھے، تو قرآن مجید کے عربی جس کو جانتا اس کے لیے ترجمہ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو بھی ساتھ میں مبعوث فرمایا تاکہ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے کھولیں۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ قرآن کا معنی اور چیز ہوتی ہے اور تفسیر اور چیز ہوتی ہے۔ یہ ہوگی ہماری تفسیر کی بات۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کو ہم کہاں سے کریں گے؟ اب دیکھیں، ایک مثال کے طور پر ایک انگلش کی کتاب ہے، اس کے اوپر انگلش بہت زیادہ انگلش لکھی ہوئی ہے، اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک دوسری کتاب بھی ہوتی ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں گائیڈ کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید بھی ہے، اب قرآن مجید کی تو عربی ہے، اب اس کو سمجھانے کے لیے جو ہم تفسیر کریں گے اس کو ہم کہاں سے کرنی چاہیے اور وہ کہاں سے ہمیں ملے گی؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ہے نا، وہ ہمیں اکثر قرآن مجید کی دوسری آیت سے پتہ لگ جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ اب اس کا ہمیں مطلب چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں ہے کہ بھئی کون ہے وہ بندے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا۔ اب قرآن مجید کی ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے جو اس آیت کی تفسیر کر دیتی ہے، جو اس آیت کو مزید کھول دیتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور وہ لوگ جنہوں پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ نبیین ہے، سچے ہیں اور شہید لوگ ہیں، ان پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ تو ایک تو قرآن مجید کی بعض اوقات جو تفسیر ہوگی، جو قرآن مجید کی مزید وضاحت ہوگی آیتوں کی، وہ ہمیں قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے مل جائے گی۔ نمبر دو پر بات آتی ہے قرآن مجید کی جو ہم تفسیر کریں گے وہ اکثر ہمیں احادیث مبارکہ سے ملے گی۔ جب قرآن مجید کی ایک تفسیر ہمیں قرآن کی دوسری آیت سے نہیں ملے گی تو ہم دوسرا راستہ جو اختیار کریں گے، جو دوسری جگہ پر ہم جائیں گے، وہ احادیث مبارکہ ہوگی۔ اس کی ڈھیر ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی اور اس کے نازل ہونے کی کوئی وجہ ہوتی، کوئی سبب ہوتا، تو اللہ کے نبی اپنے کلام کے ذریعے، اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنی حدیث کے ذریعے ہم پر واضح کر دیتے۔ تو تفسیر قرآن کا، قرآن مجید کو مزید ہمارے سامنے واضح کرنے کا، کھولنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے دوسرے نمبر پر، وہ احادیث مبارکہ ہے۔
تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی تفسیر کو مزید واضح کرنے کا جو ایک اور راستہ ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اقوال. ایک آیت ہے، اس کی تفسیر ہمیں اگر قرآن مجید سے نہیں ملی، تفسیر احادیث سے نہیں ملی، تو تیسرا راستہ اور بہترین راستہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا راستہ ہے. کہ کیونکہ اللہ کے نبی کی جو جماعت ہے یہ تربیت یافتہ جماعت ہے، اور قرآن مجید صحابہ کرام کے سامنے اترا، قرآن مجید صحابہ کرام کے سامنے اترا، قرآن مجید کو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھا. تو ظاہر سی بات ہے تو جو بندہ جہاں پر موجود ہو اس سے زیادہ اس چیز کو سمجھنے والا اور کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھنے والے اور اس وقت کی عربی کو سمجھنے والے، قرآن مجید کے تقاضوں کو سمجھنے والے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں کسی آیت کی تفسیر قرآن مجید میں نہ ملے، احادیث مبارکہ میں نہ ملے، تو وہ ہمیں تفسیر ملے گی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اقوال میں. اور کوئی بندہ اگر یہ اعتراض کرے کہ بھئی ہم صحابہ کرام کے قول کو کیوں لیں، نعوذ باللہ، کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ صحابہ بھی ہمارے طرح کے عام انسان تھے، ان سے بھی نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ تھوڑی بہت بھول ہو سکتی ہے، تو ہم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں ان کی صداقت کا، ان کی رضامندی کا ان کو پروانہ سرٹیفکیٹ دے دیا، تو پھر ہمیں اور آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو بنایا، ایک بندہ کریٹر ہے، ایک بندہ بنانے والا ہے، اور وہی بندہ ایک اللہ ہے جو بنانے والا ہے، اور وہی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ جو بندے ہیں نا ان سے میں راضی ہوں. تو اس کے بارے میں جب اللہ جو کہ سب سے بڑی ذات ہے جو خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، تو ہم تو بہت زیادہ نچلے بندے ہیں، تو ہماری اور آپ کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ تو لہذا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ تیسرا راستہ ہے کہ جن کے ذریعے ہم قرآن مجید کی مزید وضاحت کو کر سکتے ہیں. اور چوتھا اور آخری راستہ تابعین کا زمانہ ہے. تابعین وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کا جو انتقال ہوا وہ بھی ایمان کی حالت میں ہوا. جن میں بہت مشہور تابعین ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو چوتھا راستہ قرآن مجید کو مزید واضح کرنے کا، ہمارے سامنے کھولنے کا، وہ تابعین کا زمانہ ہے. وہ تابعین جیسے لوگ ہیں، اور تابعین بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ایسی بات نہیں کر رہے کہ ان کی تفسیر معتبر ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کے ساتھ جو زمانہ ملا ہوا تھا وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو صحابہ کرام کے زمانے کے ساتھ ملا ہو، اور تابعین کا زمانہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے زمانے سے ملا ہو. تو یہ زمانہ بہترین زمانے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا کہ تابعین کی بات کا اعتبار ہوگا تفسیر قرآن میں. تو یہ چار مشہور ترین اور بہترین ذرائع ہیں جو قرآن مجید کو واضح کرتے ہیں ہمارے سامنے اور قرآن مجید کو کھولتے ہیں. تو لہٰذا اب اگر کوئی بندہ آج کے زمانے میں آگے یہ بات کرے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی تفسیر وہ نہیں ہے جو انہوں نے کی، بلکہ میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں، تو ہم اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آج کے زمانے میں شر غالب ہے، آج کے زمانے میں برائی غالب ہے. اللہ کے نبی، صحابہ کرام، تابعین کے زمانے میں خیر غالب تھی. تو جو حضرات صحابہ کرام، تابعین اور انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کر دی، وہی ہمارے لیے قابل قبول اور وہی قابل معتبر ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ گھر کی کوئی بات ہے، گھر میں کوئی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی بندہ ان گھر والوں میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو پولیس وغیرہ جو ہے، وکیل وغیرہ جو ہے، وہ تفتیش جو ہے وہ گھر والوں سے کرے گی. گھر کے باہر جو بندہ جس کا 10ویں نمبر پر گھر ہے اس سے تفتیش نہیں کرے گی. صحابہ کرام، تابعین، اللہ کے نبی، یہ تو قرآن مجید والے لوگ ہیں. تو جب انہوں نے جو بات کہہ دی وہی اور ہمارے آپ کے لیے حرف آخر ہے. تو قرآن مجید کی جو تفسیر کریں گے، قرآن مجید کی جو مزید وضاحت کریں گے، وہ ان چار ذرائع کے ذریعے کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں کسی اور ذرائع کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی ذرائع قابل قبول ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے تابعین نے کے زمانے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے نہیں بول سکتے. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی جو تفسیر کریں گے وہ صرف چار ذرائع سے کریں گے. اس کے بعد ایک اور بات ہمارے آج کل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آج کے زمانے میں، کیونکہ آج کے زمانے میں یہ جو چیز ہے بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہے، چاہے وہ اس کو علم ہو یا نہ ہو.
اس کے منہ پہ داڑھی ہو یا نہ ہو، اس کے جسم پر شلوار قمیض ہو یا نہ ہو، ہر بندہ آ کر آج کل لیکچر دے رہا کہ میں مفسر قرآن ہوں، کیونکہ محض ہمارے چند ایسے لوگ ہیں جو عربی کو جانتے ہیں، الفاظی ترجمہ کر لیا، عربی سمجھ آ گئی، تو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، مفسر قرآن، ہم قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، ایک بندہ جو ہے وہ اگر انگلش کو سمجھ لے، انگلش ایک زبان ہے، اس کو سمجھ لے، اس کا ترجمہ اس کے آگے، اور وہ ڈاکٹر کی، میڈیکل کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس سب کو رٹا لگا لے، تو کیا ڈاکٹر اس کو کہیں گے یہ ڈاکٹر ہے؟ خالی محض اس نے انگلش کتابوں کو رٹا لگایا، نہ یونیورسٹی میں گیا، نہ ہسپتالوں میں گیا، نہ اس نے کوئی ایسی اپنی ایکٹیویٹی اختیار کی، تو کوئی اس کو ڈاکٹر کہے گا؟ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کہے گا بھائی آپ یونیورسٹی میں آئیں، آپ ہمارے اسپتالوں میں جڑیں، آپ مریضوں کو چیک اپ کریں، آپ امتحان دیں، پھر ہم آپ کو کیا کہیں گے، آپ کیا ہیں، ڈاکٹر ہے۔ تو محض عربی جاننے کی وجہ سے کوئی بندہ قرآن مجید کی تفسیر کرے، قرآن مجید کا ترجمہ بیان کرے، ہم اس کی تفسیر کو قابل قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو عالم بننا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کتابیں جاننی پڑے گی، کیونکہ قرآن مجید ایسا علم نہیں ہے کہ ہر بندہ جس کو نہ عربی کا پتہ ہو، نہ اس کو فقہ کا پتہ ہو، نہ اس کو صرف اور نحو، جو علوم قرآن مجید کو جاننے کے لیے ضروری ہے، ان کا پتہ نہ ہو تو وہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتا، جس طرح ایک بندہ انگلش کی زبان جاننے کے بعد اس کو ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا۔ تو آئندہ کے بعد یہ بات انشاءاللہ آپ کو، آپ کے سامنے قابل غور رہے گی، کوئی بندہ آپ کے سامنے اگر قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہوگا یا قرآن مجید کی وضاحت کر رہا ہوگا، تو آپ اس میں ایک بات ضرور دیکھیے گا، کیا اس کو واقعی قرآن مجید کا علم ہے یا نہیں، یا محض اس کو عربی جاننے کی وجہ سے قرآن مجید کو یہ ذکر کر رہا ہے۔ جب آپ نے یہ چیز اس میں دیکھ لی، اس کے لباس سے آپ کو پتہ لگ گیا، اس کے منہ سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ محض عربی جاننے کی وجہ سے تفسیر کر رہا ہے، تو آپ اس کی تفسیر کو ہرگز نہ سنیں۔ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ نہیں سنیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے ذرائع بنائے تھے وہ ہمیں قابل قبول ہے، اور آج کل کے جو ذرائع ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے یہاں پر کرتا ہوں کہ آج کل کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بہت آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید بہت آسان کتاب ہے، ہر بندہ اس کو ذکر کر سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ سن لیجئے، قرآن مجید کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی بنیادی باتیں ہیں، اللہ کا ایک ہونا، قل اللہ احد اللہ الصمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور انبیاء کرام کا آنا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور وہ باتیں جو ہمیں آخرت کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، تو لہٰذا جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے آسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جن میں کوئی احکام نہیں کر رہے ہیں، کوئی حکم نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ آسان نہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ہمیں کس سے پوچھ کر چلنا پڑے گا، ہم محض اس آیت کو دیکھ کے ترجمہ کر کے اپنے پاس سے مسائل نکالیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں عالم کے پاس جانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں مفتی صاحب کے پاس جانا پڑے گا، شیخ الحدیث صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ تو قرآن مجید آسان ہے، ضرور ہے، لیکن ان آیتوں میں جو ہمارے لیے بنیادی چیزیں ہیں، جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ تو آج کل یہ جو بات کی جاتی ہے قرآن مجید آسان ہے، تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی بنیادی باتیں جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، انسان کو آخرت کا تعارف کرانے کے لیے، انسان کو قبر کی اور حشر کی منزلیں بتانے کے لیے، وہ آیتیں آسان ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی احکام کی آیتیں نکال لیں، جہاں سے احکام ثابت ہو رہے ہیں، جہاں سے حکم نہیں کر رہے ہیں، اس کو بندہ یہ کہے کہ بھائی قرآن مجید آسان ہے تو میں اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے گفتگو کرنی تھی جو کہ الحمدللہ مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں نے آپ کو پچھلی بات میں بتایا تھا کہ قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ ہو کے پہنچا ہے، صحابہ اکرام سے پہنچا اور نقل ہوتا رہا، اس طرح یہ تفسیر کا جو علم ہے نا، جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے بنیادی باتیں کی، یہ بھی جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے اسی طرح یہی محفوظ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تو جس طرح اللہ کے نبی قرآن مجید کی آیت مبارکہ لکھواتے، اسی طرح اس کا مطلب بھی لکھواتے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور اس کی کیا وجہ تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا، اس طرح قرآن مجید کی تفسیر، تشریح و تمام چیزیں بھی ہم تک پہنچائیں۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو صحابہ، آج کل تو ہمارے ہاں قرآن مجید کے الفاظ کو پہلے یاد کیا جاتا ہے پھر عالم بنا جاتا ہے، قرآن مجید کو صحابہ اکرام الفاظ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ دونوں کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 سال میں سورۃ بقرہ یاد کی،
اس کا یہ مطلب ہے کہ الفاظ نہیں بلکہ الفاظ کے ساتھ وہ تمام تشریحات جو کہ سورۃ بقرہ میں پائے، ورنہ سورۃ بقرہ یاد کرنا تو آج کل ہمارا بچہ ماشاءاللہ 3 سپارے بنتے ہیں تو 1.5 مہینے میں الحمدللہ وہ یاد کر لیتے ہیں، 2 مہینے میں حافظ قرآن. لیکن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں ہے، جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ 8 سال میں سورۃ بقرہ یاد کی، اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیت، ترجمہ اور تفسیر اور جتنے تمام احکامات اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں نازل کیے اس سمیت اس کو یاد کیا اور اس سمیت ہم تک پہنچایا. تو الحمدللہ یہ چھوٹی سی بات تھی تفسیر قرآن کے متعلق، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ دعا کے بعد پوچھ لیا کرے.